لہذا تین چیزاں غور نہ سنو، حدیث نو سنو، یاد کرو، پھر آگے جا کے بیان کرو۔ ہاں ذرا لوگوں میں ایک اور دلیل بیان کرا، نبی علیہ السلام دے صحابہ نبی علیہ السلام دی حدیث سے کس طرح عمل کر دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے صحابی نے چھوٹا جا کاندے تے چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں نے، بریک بریک پنڈلیاں نے، ذرا توجہ فرمانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس طرح کر کے درخت چڑھے نے، ہوا آئی ہے، پردہ جناب اس طرح کر کے کپڑا ہٹے ہیں، صحابہ کرام دیاں نگاہاں پہ گئیاں، صحابہ کرام مسکرا پہ، لتاں وے کے پنڈلیاں وے کے مسکرا پہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي حضرات گرامی قدر، انتہائی اختصار نال چند گزارشات۔ سب تو پہلے میں دعا کرنی ہے، تسی آمین کہنی ہے کہ اے میرے اللہ، ہر ہفتے اس مقام تے کٹھے ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے دے واسطے ذریعہ بخشش بنا دیں، اور میرے واسطے انتہائی خوشی اور مسرت دی بات ہے کہ میرے دائیں اور میرے بائیں شیخین کریمین تشریف فرما۔ سمجھ دے ہو نا ماشاءاللہ؟ بولو، دعا کرو کہ میں نو اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ ساڑھے بڑے بھائی محترم المقام پروفیسر عمر فاروق ابراہیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور ساڑھے بڑے ہی پیارے بھائی محترم المقام برادر اکبر حضرت مولانا عبدالسلام صدیقی صاحب، اور تسی سارے احباب، اللہ تعالیٰ سب دعنا قبول فرمائے۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے قول سیدنا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے، تو ایک آنے والا آیا ہے، اس نے آ کے غربت دا شکوہ کیتا ہے، شکایت کیتی، اور ایک اور آنے والا آیا ہے، انہوں نے آ کے بات کہی ہے کہ اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
رستے پر ہموار نہیں، پر امن نہیں، رستے اندر لوگ لٹ لیندے نے، امن نہیں، رستے ہموار نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کے فرمایا کہ عدی اگر میرے تو بعد تو انو اللہ لمبی زندگی عطا کرے، الفاظ توجہ نہ سنیے، عدی بن حاتم اگر میرے تو بعد تسی لمبا عرصہ زندہ رہے تو تسی دیکھو گے کہ ایک عورت اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ دا طواف کرے گی، او دے دل وچ اللہ دے ڈر دے علاوہ کسے دا خوف تے ڈر نہیں ہوئے گا۔ اور اس تو پہلے نبی علیہ السلام نے الفاظ بیان فرمائے کہ اے عدی مقام ہیرا نو جان دے ہو۔ سیدنا عدی فرمان لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا مقام نو دیکھیا تے نہیں، مگر او دے بارے میں کچھ نہ کچھ جاندا ضرور ہوں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے دوسری جڑی پشین گوئی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اے عدی تسی اگر میرے تو بعد لمبا عرصہ زندہ رہے تو اے دیکھو گے کہ کیسر و کسرا دے خزانے فتح ہو جان گے، کیسر و کسرا دے خزانے فتح ہو جان گے۔ تو نبی علیہ السلام نے تیسرے نمبر تے اے پشین گوئی فرمائی ہے کہ عدی اگر میرے تو بعد اسی ایک عرصہ لمبا عرصہ زندہ رہے دیکھو گے کہ لوگ اس طرح سونا اور چاندی لے کے بازاراں چ پھرن گے، انہاں دے کولوں لین والا کوئی نہیں ہوئے گا، یعنی مال دی اتنی فراوانی ہو جائے گی۔ اے تین پشین گوئیاں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیاں۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، میں من اور ان دو نشانیاں پشین گوئیاں پوریاں ہوندیاں میں دیکھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت اکیلی آئے گی، سیدنا عدی فرمان لگے کہ میں اپنیاں اکھاں دے نال دیکھے ایک عورت انہاں رستیاں دے وچوں چل کے جس رستے تے لٹ لیندے سی، امن خراب سی، برباد سی، لوگ اس رستے جو گزرن لگے ہیں خوف محسوس کر دے، فرمایا کہ میں آپ دیکھے ہے کہ ایک اکیلی عورت آئی ہے، انہیں بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، او دے دل وچ اللہ دے ڈر دے علاوہ کسی دا ڈر ہے ہی کوئی نہیں سی۔ پہلی بات پوری ہو گئی۔ اور کیسر و کسرا دے خزانے، فرمایا کہ میں اس جنگ اندر آپ شریک ساں، اور نبی علیہ السلام دی او بھی بات پوری ہوندی دیکھی۔ اور تیسری پشین گوئی پوری پتہ کدوں ہوئی ہے، سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز سارے کو رحمت اللہ علیہ، انہوں دے دور چ مال دی فراوانی ہو گئی، لہذا اے بھی صحابہ کرام نے نشانی پوری ہوندی دیکھی، اور لوگاں نے اے بات پوری ہوندی دیکھی۔ نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، چونکہ نبی رحمت علیہ السلام دی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا کہ میں محمد دی زبان چوں جو نکل دے حق نکل دے، سچ نکل دے، حق تے سچ دے علاوہ میری زبان چوں ہور شے نکل دی کوئی، یعنی نبی علیہ السلام دی حدیث قرآن اور حدیث الا ریب ہے، قرآن بھی حجت ہے، پیغمبر دی حدیث بھی حجت ہے، لہذا قرآن بھی منزل من اللہ ہے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے، قرآن بھی اللہ دی طرفوں نازل شدہ دے، بولو پیغمبر دی حدیث بھی منزل من اللہ ہے، لہذا قرآن تے بھی ساڈا ایمان ہونا چاہیے، تو نبی علیہ السلام دی حدیث تے بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اس حوالے نال میں حدیث بالایمان یعنی صحابہ کرام دی سیرت دے وچوں نہ چند دلائل میں بیان کرنے نے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام دی احادیث تے کس طرح عمل کردے رہے، اور انہاں دے کس طرح ایمان سی نبی علیہ السلام دی حدیث تے۔ سنیے قرآن پاک نے فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ پاک نبی علیہ السلام دے بارے بیان فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ دی وحی دے پابند نے، وحی دے محتاج نے۔ دین دے معاملے اندر جدوں بھی اللہ دی طرفوں وحی آئی ہے، حکم آیا ہے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام نو نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اللہ دی وحی دے پابند نے۔ آؤ ابن ماجہ اندر روایت بڑی پیاری ہے، روایت توجہ نہ سنیے۔ نبی رحمت علیہ السلام دا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دی بیوی ساڑی روحانی ماں سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے محبوب جی ویکو میں پریشان ہاں، بچے نے دودھ دی عمر بھی پوری نہیں کی تھی، بچہ دودھ پیندا رہا ہے، لہذا دودھ دی عمر بھی پوری نہیں ہوئی تھی، بچہ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے۔ لوگوں ماں ماں ہی ہوندی ہے، باپ باپ ہی ہوندا ہے۔ میں دعا کرن لگا وا تساں آمین کہہ دینی ہے۔ اے میرے اللہ ساڈیاں اولاداں نو صحت ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نو کہندیاں نے محبوب جی اب بچہ فوت ہو گیا ہے، لہذا بچہ دودھ بھی پوری عمر نہ پی سکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پریشانی دیکھی ہے، پریشانی دا عالم ہے۔ نبی علیہ السلام بھی غمزدہ نے تے ماں جی بھی غمزدہ نے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ آپ فرمان لگے نے تین میں نے کہا دی میں تین ایک بات بیان کراں۔ فرمایا محبوب جی فرما دیو۔ نبی علیہ السلام فرما دے ایویں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، تیرے بچے نو دودھ پیان واسطے اللہ نے جنت اندر دائی دا انتظام فرما دیتا ہے۔ اللہ نے جنت اندر دائی دا اہتمام فرما دیتا ہے، دائی دا انتظام کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام بیان فرما دینے جدو بچہ دودھ پیندا ہے ماں دی چھاتی نال بن بناہٹ دی آواز پیدا ہوندی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما دینے اگر چاہویں تے میں رب دے حضور دعا کر دیاں تینو اللہ آواز سنا دے، تیرا بچہ جنت اندر دودھ پی رہا ہے تے آواز میں اللہ نو کہہ دیاں دعا کر دیاں تے اللہ تینو آواز سنا دے وے۔ اگر تو کہنی ہے تے اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندیاں نے سلام اللہ علیہ کی فرماندیاں نے اے محبوب جی میں تواڈی بھی تصدیق کرنی ہاں، رب دی بھی تصدیق کرنی ہاں، لہذا تساں فرما دیتا ہے تے میں من لیا ہے۔ اگر میں حدیث سنن تو بعد اگر اے بات کہاں کہ اللہ کے دعا فرما دو رب منو آواز سنا دے پھر میرا ایمان باقی نہیں رہنا، میرا ایمان باقی نہیں بچنا ہے۔ دیکھو اللہ دی تصدیق کرنی ہے، رسول اللہ دی تصدیق کرنی ہے۔ اماں جی دا عقیدہ کی ہے نبی علیہ السلام اللہ دی وحی تو بغیر کلام نہیں کرنے۔ فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ فرمایا محبوب جی تساں کہہ دیتا ہے میں من لیا ہے، تساں فرما دیتا ہے میں ایمان لے آندا ہے، لہذا اے ہاتھ جوڑ کے میں تواڈے گے استدا کر رہا ہاں۔ نبی علیہ السلام دی گل آ جائے اپنی اکھاں نیویاں کر لو، نبی علیہ السلام دی حدیث آ جائے اپنا سر نیواں فرما لو، نبی علیہ السلام دی حدیث آ جائے مینوں منن دی کوشش کریا کرو۔ آؤ ذرا نبی علیہ السلام دی حدیث میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اے تین کام کر لے، سارے بولو کنے کام، سارے بولو۔ آپ فرمایا جیڑا بندہ اے تین کام کر لے اللہ او دا چہرہ تر و تازہ فرما دے۔ پہلا کم جیڑا میری حدیث نو سنے پھر یاد کرے پھر آگے جا کے بیان کرے، حدیث نو سنے حدیث نو یاد کرے آگے جا کے بیان کرے۔ نبی علیہ السلام فرما دے میں دعا کرنا کہ اللہ دا چہرہ ترو تازہ فرما دے۔ ساڑی جماعت ایک بہت بڑے شیخ الحدیث بزرگ
شیخ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دعا فرماؤ اللہ قبر تے بے شمار رحمتاں دا نزول فرماتے او کسی بیماری دی وجہ نہ ہاسپٹل اندر چلے گئے آخری ایام دی بات ہے ڈاکٹر چہرہ ویکھ کے پریشان ہو گیا کہنے لگے کہ رنگ بھی اس طرح دا خوبصورت چہرہ مسکرا رہا چہرہ ہے حالانکہ اس بیماری وچ انسان دا رنگ کالا ہو جاندہ ہے سڑ جاندہ ہے خون سڑ جاندہ ہے خون سڑ جائے چہرہ ویسے بدل جاندہ ہے رنگ تبدیل ہو جاندہ ہے کہنے لگے حضرت صاحب دا چہرہ اسی طرح خوبصورت فرمائے اللہ کیوں نہ چہرہ ترو تازہ رکھے ساری زندگی انہوں نے نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھا چھڑی ہزاران طلباء انہوں نے موجود نے جنہ نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھائی ہوئے ساری زندگی تو انہوں دا رنگ تبدیل ہو جائے بولو ہو سکتا اسی طرح خوبصورت اسی طرح علامہ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ ایسے بالکل اس طرح نے جویں ستے ہوئے نے اللہ جانتا ہے جنہ پیغمبر دی حدیث نال پیار کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا چ بھی انہاں دا چہرہ تازہ تارا رکھیا ہے تے قیامت والے دن بھی انہاں دا چہرہ تر و تازہ رہے گا لہذا تین چیزاں غور نہ سنو حدیث نو سنو یاد کرو پھر آگے جا کے بیان کرو ہاؤ ذرا لوگوں میں ایک اور دلیل بیان کرا نبی علیہ السلام دے صحابہ نبی علیہ السلام دی حدیث سے کس طرح عمل کر دے رہے ہیں فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے چھوٹا جا کاندے تے چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں نے بریک بریک پنڈلیاں نے ذرا توجہ فرمانا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اسرائے کر کے درخت چڑھے نے ہوا آئیے پردہ جناب اسرا کر کے کپڑا ہٹے ہیں صحابہ کرام دیاں نگاہاں پہ گئیاں صحابہ کرام مسکرا پہ لتاں وے کے پنڈلیاں وے کے مسکرا پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں نبی علیہ السلام دے کول آئے نے آگے فرماندے نے محبوب جی میرے وال صحابہ وے کے مسکرائے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ سن لے انہاں صحابہ کرام نو تیریاں پنڈلیاں دا کی مقام دا پتا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے عبداللہ بن مسعود ایک پلڑے اندر تیریاں لتاں رکھ دیتیاں جان پنڈلیاں رکھ دیتیاں جان اور دوسرے پلڑے اندر اود پہاڑ رکھ دیتا جائے اود پہاڑ بھی تیریاں پنڈلیاں دا مقابلہ نہیں کر سکنا ہے آدھے کی اود پہاڑ 13 کلومیٹر دے فاصلے دے 13 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے تے حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لتاں نے اے وزن کا دا لتاں دا وزن نہیں غور نہ سنیے محدثین نے توجیہ بیان فرمائی ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا لوٹا انہاں دے کول ہوندا سی نبی علیہ السلام وضو فرمایا کر دے فرمایا نبی علیہ السلام نے اگے اگے جانا عبداللہ بن مسعود نے نبی علیہ السلام دے پیچھے پیچھے جانا لوٹا پکڑ کے محدثین نے توجیہ بیان فرمائی ہے وزن کا دے فرمایا کہ نبی علیہ السلام دیاں پیر مبارک نبی علیہ السلام دے پاؤں مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود دا نظر نگاہ اوتھے ہوندی سی نبی علیہ السلام کیویں پیر رکھ دے نبی علیہ السلام کیویں پیر چک دے نبی علیہ السلام اپنی پنڈلیاں کس طرح موو کر دے عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام دے پیراں وال ویکھ کے جیویں نبی علیہ السلام پیر رکھ دے عبداللہ بن مسعود اسی طرح ہی پیر رکھ دے اللہ دی قسم رب نے مقام ہے دیتا ہے اور پہاڑ بھی عبداللہ بن مسعود دی پیراں تے پنڈلیاں مقابلہ نہیں کر سکتا اتنا نبی علیہ السلام نے پیار کرنے والے اصحاب رسول نے نبی علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ بن مسعود میرا وہ صحابی ہے جس طرح جبریل قرآن پڑھیا کرنا ہے جس لہجے اندر جبریل قرآن پڑھتا ہے اس لہجے اندر میرا عبداللہ قرآن پڑھنا ہے اتنا مقام ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد اندر روایت سنو نبی رحمت جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کوفے اندر ہے کثرت دنال انہوں نے کوفے اندر آنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے اندر اپنے گھر اندر آئے نے اس طرح سرخ آندھی آئی ہے سرخ آندھی چڑھ آئی ہے کوفے والے ڈر گئے کہنے لگے قیامت آ گئی ہے قیامت آ گئی ہے کوئی کہہ رہا مسجد اندر جا کے اللہ اللہ کرو مسجد اندر اللہ اللہ کرو اپنے اللہ کو معافیاں مانگ لو کوئی مشورہ دے رہا ہے کوئی مشورہ دے رہا ہے کوئی ساتھی کہنے لگے سنو نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن مسعود وقت دے محدث نے وقت دے امام نے اپنے گھر اندر موجود نے لہذا جاؤ انہوں نے جا کے بیان کر دیو سرخ آندھی انے جناب قیامت آ گئی ہے سرخ آندھی نو قیامت تصور کر رہے نے کہنے لگے جاؤ جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ عبداللہ بن مسعود نو کہہ دو اے عبداللہ قیامت آ گئی ہے تے کوفے والے کٹھے ہو گئے چل دیاں عبداللہ بن مسعود جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے باہروں آوازاں دے رہنے اے عبداللہ جات اے عبداللہ قیامت آ گئی ہے قیامت آ گئی ہے باہر نکلاؤ قیامت آ گئی ہے آدھے کی یہ حدیث سے ایمان صحابہ کرام دا کتنا ہے اے عبداللہ آجو قیامت آ گئی ہے آدھے کو سرخ آندھی چڑھ آئی ہے لگدا قیامت آ گئی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی آواز سنیے فرما لگے اپنے گھر دے اندر ہی رہ باہر نہیں آئے کہنے لگے جے میں حدیث نو یاد رکھ کے بھی باہر آ گیا تے میرا ایمان باقی نہیں بچے گا کہنے لگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرما دینے اگر میں نو کسے مسئلے واسطے بلاندے دے میں شاید باہر آ جانا ہے یا میں نو آواز دے دے میں باہر آ جانا ہے اے جڑے کہنے نے قیامت آ گئی ہے لہذا میں باہر نہیں آنا اپنے کمرے اندر بیٹھے رہے جناب بالکل بے خوف ہو کے بیٹھے رہے خیر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے آؤ میں نبی علیہ السلام دی حدیث بیان کرائیں نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا سی نبی علیہ السلام فرماندے نے اس وقت قیامت نہیں آئے گی بولو اس وقت قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بندہ بھی قرآن و سنت دے مطابق وراثت تقسیم کرنے والا موجود رہے گا بولو قیامت نہیں آئے دے صحابہ موجود نے اللہ دا نام لین والے موجود نے فرمایا کہ اے ہے حدیث پیغمبر دی تے جے مینوں حدیث یاد ہون دے باوجود میں باہر آ کے ویکھ کے میں بیان کرا نہیں قیامت نہیں آنی تے پھر بولو میرا ایمان باقی اے جے ایمان بالحدیث کہ حجے صحابہ موجود نے لہذا قیامت نہیں آنی نبی علیہ السلام دی حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک قرآن و حدیث دے مطابق فیصلہ کرنے والے موجود رہن گے وراثت دے مسائل بیان کرنے والے مسائل جناب وراثت نو تقسیم کرنے والے موجود رہن گے قیامت نہیں آئے گی ایسا ایمان بنائیے نبی علیہ السلام دی حدیث دے بارے جی میں صحابہ کرام دا ایمان ہے آؤ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى آؤ لوگوں میں آخری باتاں کران لمبی چوڑی بات نہیں حدیث تے ایمان اس طرح لے آؤ جویں صحابہ لے کے آئے نے حدیث تے ایمان اس طرح لے کے آؤ جویں تابعین لے کے آئے نے آؤ حضرت بکی بن مخلد رحمت اللہ علیہ اندلس تو چلے نے اسی تے اپنے گھروں چل کے مسجد اندر علم حاصل کرنے واسطے نہیں آندے دیکھو محدثین ائمہ کرام کتنا لمبا سفر کر کے حدیث نو حاصل کرنے واسطے آندے نے حضرت
حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے انہاں تے کولوں انہاں دی سیرت دے بارے پوچھ سکدے ہو حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ دی سیرت میں اس حوالے نال تفسیر اندر نہیں جانا چاہتا توجہ فرمائیے اندلو چو چلے پیدل سفر کر دیاں آئے نے بغداد اندر کنوں ملن واسطے آئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ آگے کہن لگے جی امام صاحب نو ملنا ہے انہوں نے کہا جی انہوں نے قید کر دیتا گیا جیل اندر قید کر دیتا گیا ہے کہن لگے جی کسے جناب نے ملاقات ہو سکتی ہے کوئی جناب نے ملاقات کرنی ہے کو حل بیان فرما دو کہن لگے اوتھے کوئی نہیں جا سکتا صرف منگتے جا سکتے نے فقیر جا سکتا ہے جڑا منگن والا ہے فقیر وہی جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا واہ بقی بن مخلد اللہ جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے بے شمار رحمتہ دا نزول فرما دے حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ حدیث حاصل کرنے واسطے انہاں دے دل اندر حدیث دا مقام عزت مقام شان دے کی ہے حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ اپنا حلیہ فقیرانہ بنا لیا فقیر بن کے کشکول پڑھ کے ٹر پہ نالے آواز دے رہنے شیئن للہ اللہ واسطے کچھ دے دو اللہ واسطے کچھ دے دو حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ چل دیا حضرت امام احمد بن حنبل مولانا ملاقات ہوئی ہے کہنے لگے امام صاحب نبی علیہ السلام دی حدیثاں سنا دو اے امام صاحب نبی علیہ السلام دی حدیثاں سنا دو حضرت امام احمد بن حنبل مولا نے 5-6 حدیثاں سنا دیڑیاں چلے جانا ہے تے جنہاں لوکاں نے پیسے دیتے اندے 12 کے صدقہ کر دینا ہے اگلے دن پھر شیئن للہ اللہ واسطے کوئی دے دیو لوگوں فقیر بن کے حضرت امام صاحب کو علم حاصل کر دے رہا حدیث سن دے رہنے لہذا جدو نبی علیہ السلام دیا کافی روایات یاد کر لیاں نے تے سننا نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث دا طالب علم حضرت بقی بن مخلد مولا جو سفر کر کے اندلس اندر گیا نے اندلس والے کہنے لگے امام صاحب کی لے کے آئے ہو ساڑے واسطے تسی بغداد اندر گئے سو کی لے کے آئے ہو حضرت بقی بن مخلد فرما لگے او لے کے آیا وہاں جیدہ انکار دجال تو علاوہ کوئی نہیں کرے گا او لے کے آیا ہوں جیدہ دجال تو علاوہ کوئی بھی جناب انکار نہیں کرے گا حدیث لے کے آیا ہوں لوگوں حدیث دا انکار کرنا دجالیت ہے نبی علیہ السلام دی حدیث سن کے نا عمل کرنا دجال دی سنت ہے آؤ نبی علیہ السلام دی سنت نال پیار کیجئے آؤ سنیے فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے دور اندر فتنہ رونما ہویا ہے خارجیاں دا فتنہ نبی علیہ السلام صحیح بخاری اندر ہے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے جناب ایک آیان والا آگے کہنے لگا اے محمد عدل کیجئے انصاف کیجئے نبی علیہ السلام فرمان دینے تو ہلاک تے برباد ہو جائے اگر میں عدل نہیں کر سکتا کائنات اندر کون عدل کرنے والا جے میں انصاف نہیں کر سکتا کائنات اندر کون جڑا انصاف کرنے والا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے نبوب جی منو اجازت دیو میں گردن اتار دیا نبی علیہ السلام فرمان دینے اے عمر رہن دے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دینے ایدے ہور بھی ساتھی آنگے کہ جنہ دے اگے تسی اپنی نمازاں نو حقیر سمجھو گے انہ دے روزے آگے اپنے روزے حقیر سمجھو گے ایک قرآن پڑھنگے انہ دے حلق تو تھلے قرآن
قرآن نہیں اترے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے آؤ میں نشانی بیان کر دے ہاں۔ خدا رہ اس روایت والا غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے ایک نشانی بیان فرمائی ہے، اونا دے سردار خارجی دی بے ایمان دی نشانی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے کالے جے رنگ دا ہوئے گا، او دا ایک ہے جرا بازو نہیں ہوئے گا، اگو ابریا ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مشابہ دیتی ہے جی میں عورت دا پستان ہوں دا اس طرح دا جناب اگو پھلیا ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے نشانی بیان فرما دیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام دی حدیث پوری ہوئی ہے سیدنا علی دے دور اندر۔ نبی علیہ السلام دی حدیث پوری ہو گئی ہے، حضرت علی پاک دے دور دے اندر خارجیاں دا فتنہ رونما ہویا، قتال کیتا گیا ہے۔ حضرت علی نے قتال کیتا ہے انہاں خارجیاں دے نال۔ جدو جناب جنگ ختم ہو گئی ہے، سیدنا علی پاک فرماندے نے لبو اس طرح دا بندہ لبو انہاں دے اندر ہوئے گا۔ ساتھی لب دے رہے مگر نہ لبا، کہنے لگے علی جی وہ بندہ کوئی نہیں، فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سیدنا علی پاک دا عقیدہ ایمان دے کیے حدیث بل ایمان سیدنا علی فرمان لگے ہے خیر سیدنا علی آپ آئے لب دیاں جدو اونا ظالمہ دیاں لاشاں پرے شٹریاں شروع کی تیاں نے سب تو تھلے اوہی بندہ ہے جدے بارے نبی علیہ السلام نے پشین گوئی فرمائی سی۔ آپ فرمان دینے اے پیاج نبی علیہ السلام نے فرما دیتا سی۔ آؤ لوگو دو حدیثاں سنا کے اپنی بات ختم کرائیں۔ حدیث تے ایمان لے جی میں صحابہ کرام ایمان لے کے آئے نے۔ آؤ ان میں نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا کہ روضہ خاک دے مقام تے نا ایک عورت ہے اونٹ دے کچاوے تے بیٹھی ہوئے گی او دے کو رکے سارے بولو کی ہے سارے بولو او دے کو کی ہے رکا لے کے آؤ۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال صحابہ چل پہ جتھے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اوتھے ہی عورت نو پایا اوتھے ہی پایا ہے۔ فرما لگے تیرے کو رکا نکال، کہنے لگی میرے کو رکا نہیں۔ خیر او دی اون دا او دے کو جو بھی سادو سامان سی او سارا چیک کیتا، تلاشی وغیرہ لگئی کوئی شے نہ نکلی۔ کہنے لگی میرے کو رکا نہیں، تو انہوں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ صحابہ بھی نال کہنے لگے علی پاک دیکھو نکلیا کوئی شے نہیں لیا دیکھو نہیں ہوئے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پتہ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے میں نو دسو سانو پیجیا کنے میں سانو پیجیا کنے سانو پیجن والی ہستی کون ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی علیہ السلام نے اپنے کولونی بیان کیتا نبی علیہ السلام جو بیان فرماندے نے حق بیان فرماندے نے لہذا ساڑا ذہن نہیں مندہ مگر ساڑا دل دے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان ہے نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے حق بیان فرمایا ہے سچ بیان فرمایا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر تو نہیں نکالیں گی تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لئی جائے گی یا رکا نکال دے یا تیری تلاشی لئی جائے گی۔ ہر عورت ڈر گئی ہے انہیں والاں دے وچوں لیا رکا پیارے علی نو پکڑا دیتا ہے۔ بات کرن دا مقصد ہے وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام دی بات اتنا یقین کرنے والے ہیں۔ آؤ آخری حدیث میرا سلام ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سارے کو رضی اللہ سیدنا ابو ذر غفاری دا قبیلہ پتہ کی نہ دا تعارف پتہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے قبیلے تقسیم ہونگے اونا دے لوگ جنت وچ بھی جان گے جہنم چ بھی جان گے میرے قبیلے دے حالانکہ میرے قبیلے دے لوگ کچھ جنت میں جان گے کچھ جہنم سے جان گے مگر ابو ذر غفاری غفار قبیلہ ایسا قبیلہ ہے جڑا قیامت میں بھی تقسیم نہیں ہوئے گا۔ ابو ذر دا سارا قبیلہ جنت میں جائے گا ایک بندہ بھی جہنم چ نہیں جائے گا۔
سارے جنت میں جان گے۔ اے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مدینے دے حالات خراب ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ساز و سامان لیا، بیوی نے نال لے آئے، اس طرح جنگل بیابان اندر جا کے ڈیرا لا لے آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، بیوی کول بیٹھ کے رو دیے پئی، رو رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے کیوں روندی پئی ہے؟ اے تے اللہ دے نظام نے جڑا دنیا اندر آیا انہیں جانا ہے، اتنے دے بڑے بڑے نہیں رہے تے میں بھی تھے نہیں رہنا، جڑا دنیا اندر آیا ہے انہیں آخر دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی بولی ہے، کہنے لگی ابو ذر میں روئے سواتے نہیں رہی، تسی آج اللہ نو پیارے ہو رہے ہو، روئے سواتے رہی ہیں، توانو اتھے موت آ گئی، نہ توانو کوئی غسل دینے والا ہے، نہ توانو کوئی کفن دینے والا ہے، نہ توانو کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا ہے۔ حالانکہ اے دنیا اندر انسان دی خواہش ہوندی ہے اگر میں فوت ہو جاواں مینوں غسل بھی دیتا جائے، کفن بھی دیتا جائے، ہزاراں سینکڑے دی تعداد اندر لوگ نماز جنازہ پڑھن اور میرے واسطے مغفرت دی دعا کرن۔ حضرت ابو ذر غفاری دی بیوی کہندی ہے اے جنگل بیابان ہو رہا ہے، ایتھے کوئی نہیں، کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تے روئے سواتے رہیاں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے لوگوں دنیا تو جا رہے نے، موت زندگی دی کشمکش اندر مگر حدیث یاد ہے۔ آؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دا بھی پتہ لین واسطے جیڑا آیا ہے، آ کے تعریفاں کر رہے تسی بڑے چنگے ہو، تسی نبی علیہ السلام دا دیدار کر دے رہے، تسی نبی علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے۔ حضرت عمر سن دے رہے جدو بندہ چلیاں تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اس طرح زندگی دے موت دی کشمکش اندر نے حضرت عمر دی نگاہ پہ گئی او دے پیراں ول، بلا لیا، کہنے لگے ادھر آئے، کہنے لگے تو ساریاں گلاں کردا رہیا میں سندا رہیا مگر تینوں نہیں پتا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں تینوں پتا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شلوار ٹخنیاں تو تھلے ہونی چاہیے، بولو بولو شلوار ٹخنیاں تو تھلے ہونی چاہیے، شلوار ٹخنیاں تو پتہ ہے نا ماشاءاللہ مسئلے پتہ ہے؟ یقین جاڑو ہون ساڑی حالت پتہ کی ہوگی، ادھروں سڑنے ہیں ادھروں کڑ دینے ہیں، حالانکہ جنہ حصہ ہوئے گا نہ وڈ کے رب جہنم دے ویچ سڑ دے گا۔ شلوار ٹخنیاں تو کئی اللہ جاندہ ہے انہا مذاق اڑاندے نے، انہا مذاق اڑاندے نے، چھوٹے پرا دی پائے ہیں چھوٹے پرا دی پائے ہیں، کوئی کہندہ ہے تو پانی چوڑے ہیں، اے سانو مذاق نہیں کر دے، اے مذاق کر دے نے نبی علیہ السلام نو، تے جڑا نبی نو مذاق کرے او دی خیر لہذا یاد رہے گا نا انشاءاللہ یہ تو بات۔ شلوار ٹکنے تو تھلے ہوئے، بولو بولو شلوار، ہاں ماشاءاللہ پکا یاد ہے تو دعا میں کردہ جے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمایا تینوں نہیں پتا نبی علیہ السلام نے فرمائے دیکھو صحابہ دنیا تو جا رہے ہیں مگر پیغمبر دی حدیث انہوں نے کس طرح یاد ہے، اسی ایک نہیں سینکڑوں روایات یاد نے سانو، صبح تو لے کے شام تلک اسی ایک ایک حدیث دا انکار کرنے ہیں، پھر بھی اسی مسلمان دے مسلمان جنیاں وباواں دے جو کچھ ساڑھے نہ معاملہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں مسلمان بڑھ جو، اللہ مسلمان بڑھ دی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ فرما لگے تین میں نبی علیہ السلام دی حدیث سناواں۔ ابو ذر غفاری کہن لگے ایک دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی چند بندے سن، چند بندے ہوندے نے جڑے انگلیاں تے گنے جان، 1 2 3 4، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی اندر موجود تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی تواڈے جو ایک بندے نو موت آئے گی جنگل دے وچ آئے گی، جنگل دے وچ آئے گی، جنگل چ موت آئے گی، آپ فرماندے نے انہوں غسل بھی دیتا جائے گا، موت آئے گی جنگل چائے گی،
انہوں غسل بھی دیتا جائے گا، انہوں کفن بھی دیتا جائے گا، نماز جنازہ بھی بولو پڑھیا جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری واللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں تے بے شمار رحمتہ فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے اللہ والی نارو سن، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں غسل بھی دیتا جائے گا، کفن بھی، نماز جنازہ بھی، دفن بھی کیتا جائے گا۔ فرمان لگے انہاں وچوں سارے فوت ہو گئے، انہاں جو کلا میں ہی زندہ ہاں، انہاں چو میں ہی کلا زندہ ہاں، تے لہذا جنگل بھی ہے، جنگل بھی آبان ہے، لہذا منو نبی پاک دی حدیث سے پورا یقین ایمان ہے، منو اللہ پاک نبی علیہ السلام دی حدیث دا مصداق ضرور بنا دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اپنی بیوی نو فوت ہون لگیاں فرماندے نے جدوں میں فوت ہو جا میری میت نو باہر رکھ دیویں، اتوں کوئی قافلہ گزرے گا تے سارے معاملے کر دے گا۔ خیر جدوں فوت ہو گئے سیدنا ابو ذر غفاری، ادھروں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیاں دے نال اتھوں دی گزر رہے نے، جدوں خیمہ آیا ویکھیا اے تے ابو ذر غفاری ہے، میرا یار ہے، میرا بیلی ہے، اے بھی صحابی ہے تے میں بھی صحابی ہاں، سی یار دوست ہاں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے ساتھیاں نے غسل بھی دیتا ہے، کفن بھی دیتا ہے، نماز جنازہ پڑھا کے دے قبر اندر۔ کس طرح اللہ نے نبی پاک دی حدیث نو پوریا فرمایا ہے، لہذا نبی علیہ السلام دی حدیث تے انہا تو اڈا ایمان ہونا چاہیے، لہذا پھر کرونا ہو رہی ہے، دعا فرماؤ اللہ سانو محفوظ فرما دے۔ جنہیں مسلمان اس وبا دے شکار نے اللہ پاک سب نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ تو انہوں یہ دعا یاد ہے جس طرح محترم شیخ صاحب تو انہوں ایک دعا سکھلا رہے سن تے میرا خیال ہے کہ تو انہوں یاد ہوئے گی انشاءاللہ، بسم اللہ الذی لا یضر، یہ بھی تو انہوں دعا یاد ہوئے گی، لہذا احتیاطی تدابیر اختیار کرو، ایمان دے منافی نہیں، مگر یاد رکھو اے دعا نو چھڑنا نہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح پڑھ لیا کرو، 3 باری شام نو پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ احتیاطی تدابیر کرو، ایمان دے منافی نہیں، مگر اے دعا نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لو، انشاءاللہ تو انہوں زمین آسمان دی کوئی شے نقصان نہیں دے سکتی۔ تو اڈا اتنا یقین ہو جائے کہ یار نبی پاک نے کہہ دیتا ہے تے اللہ دی قسمیں حق کے ساتھ سانو کچھ ہو سکتا نہیں۔ ایڑیاں 5-6 حدیثاں تو انہوں سنائیاں نے نا، نبی علیہ السلام دی حدیث تے ایمان صاحبہ دا کیویں ہے، دعا کرو اللہ پاک میرے سمیت اے جتنے ابا بیٹھے نے اللہ پاک سب نو عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ علماء کرام دانا مولانا ہاشم رحیم صاحب، مولانا عمر فاروق ابراہیم صاحب، مولانا عبدالسلام صدیقی صاحب، ماسٹر عبدالرؤ صاحب، محترم بھائی خالد صاحب راشد صاحب، محترم بھائی دنان صاحب، انہاں سمیت جنہیں اباب شیخ عمران میرا بیلی، اللہ پاک سارے دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے، اللہ پاک سب دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر کے اپنی جنت دا سانو مالک بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوائنا الحمدللہ رب العالمین۔ آجو دعا فرما، آجو